بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں جو اپنے جسم کی نمائش کر کے دوسروں سے تعریف سننا پسند کرتی ہیں اور مرنے کے بعد ان عورتوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر یقیناً عبرت حاصل ہوگی۔ دوستو، ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی تھی، اپنے چہرے پر میک اپ لگانے میں مصروف رہتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی تھی، اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنے آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، اور اپنے دل ہی دل میں یہ سوچتی تھی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار رہتا تھا اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور پھر جب غیر محرم مرد اس لڑکی کو اس کے میک اپ اور اس کے لباس کی وجہ سے بار بار مڑ کر دیکھتے تو اس لڑکی کو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا تھا اور اس بات سے اس کو خوشی ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب ہوں اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو فقیر نے اس کی بے حیائی کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ مرنے کے بعد تمہارا بہت برا انجام ہوگا، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ لیکن فقیر کی باتوں کا اس لڑکی پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح زندگی گزارتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اس گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا اور اس لڑکی کے حالات کو دیکھ کر وہ غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی، جو لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جس پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جس میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ ناخن کھینچ لیے جس پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے۔ جب وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دلوں میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز کا بھی پردہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دھیمی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ اور پیارے دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ سنائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے، جہنم میں جانے والی ہیں۔
ہیں اور وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن جتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوگی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے دنوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی، اور سروں کو جو کہ کپڑوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلے گی، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگے گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگی جاتی ہے، اور روایتوں کے مطابق جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے بھی سونگی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلیں، وہ ملعونہ ہے، ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر محرم مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ یہاں ایک سوال ہے، اور آپ بتائیں کہ کیا اپنی بہنوں اور اپنے بیٹیوں اور اپنے ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں اور آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں، چاہے آپ جتنے ہی نیکوکار کیوں نہ ہوں؟ ایک عورت جو بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو کیا کوئی اس عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اور شیطان جو کہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں صحیح راہ سے بھٹکانے میں لگا رہتا ہے، تو ایسی عورتیں شیطان کا اعلی کار بنتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت صرف اور صرف اپنے خاوند تک محدود رکھیں اور گھر سے باہر بلا ضرورت ہرگز نہ نکلیں، اور اگر گھر سے باہر نکلنا بہت ہی ضروری ہو تو گھر سے باہر نکلتے وقت اور غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سر، چہرے اور بدن کو اچھی طرح کسی بڑی چادر یا برقعے سے ڈھانپ کر نکلیں۔ اور بعض عورتیں گھر سے حجاب کر کے تو نکلتی ہیں، لیکن وہ حجاب اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ ان کا جسم اس میں جھلک رہا ہوتا ہے۔ تو خدارا ایسا نہ کریں اور اپنے جسم کی نمائش دوسرے مردوں کے سامنے ہرگز نہ کریں، اور صحیح طریقے سے پردہ اختیار کریں اور جہنم کا ایندھن نہ بنیں، ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔